الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کے بابرکت ایام ہیں، عاشقان رسول عبادتوں میں مصروف ہیں، اعتکاف کا بھی موسم آیا چاہتا ہے، تیاریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول فرمائے، لیکن یاد رکھیں عبادتوں کے بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ جی بالکل، عبادتوں کے مقصد ہوتے ہیں۔ روزے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزہ رکھا اور وہ برا عمل کرنے اور بری بات کہنے سے باز نہ آیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا ہے، یعنی بے مقصد عمل ہوا۔ اس کو روزے کے مقاصد میں یہ تھا کہ وہ کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ بے حیائی اور برے اعمال کو بھی چھوڑتا۔ اسی طرح نماز کے بارے میں بھی مقصد بیان فرمایا گیا مصلی جو ہوتا ہے نمازی، فرمایا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، یہ نمازی اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، یہ مقصد ہے اس کا۔ ذرا تصور قائم کر کے دیکھیں، آپ بھی 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہوں گے، لیکن اگر مقصد سے خالی ہے تو سجدہ بھی گراں گزرتا ہے، لیکن اگر با مقصد ہو اور پتہ ہو کہ نماز میں جائیں گے تو اللہ سے باتیں کرنے کا موقع میسر آئے گا تو نماز کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کا بھی مقصد ہے۔ بہت سارے عاشقان رسول اعتکاف کرتے ہیں، لیکن مقاصد کی طرف توجہ کم لوگ کرتے ہیں۔ اگر یہ مقصد سے خالی ہو جائے تو کئی سارے امور میں خسارہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نفع کا نقصان بھی نقصان ہی ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ ہوتا ہوگا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نفع جو ملنا تھا، جو مقصد پہ توجہ کر کے لطف کیف اور منازل ملنی تھی، وہ اگر ختم ہوتی ہیں تو اس کو بھی نقصان ہی سمجھا جاتا ہے۔ اعتکاف کے مقاصد میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو توجہ دیں، میں چند امور لکھتا ہوں۔ نمبر 1، معرفت باری تعالی۔ معرفت باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں پہنچ گئے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بن گئے ہیں، اپنے رب سے تعلق، رب کو پہچانیں، رب کون ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، وہ آیات طیبات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا بیان فرمایا، ان پہ توجہ دیں۔ پھر مخلوقات پر توجہ دیں، اللہ کی تخلیقات کو دیکھیں، اللہ کی صفات کے مظاہر دیکھیں، تجزیہ کریں، اس کی معرفت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے۔ پھر اسلام کا جائزہ لیں، اسلام کو پرکھیں، سمجھیں، اور اسلام کی جو روحانیت ہے اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جانے کی کوشش کریں۔ معرفت باری تعالیٰ پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے، اور اگر یہ ایک ہی مقصد لے کر بندہ 10 دن محنت کرے تو میں سمجھتا ہوں 10 دن اس ایک مقصد کے حصول کے لیے ناکافی ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی توجہ دی جا سکتی ہے۔ یہ معرفت باری تعالیٰ، باقی سارے عنوانات جتنے بھی مقاصد بنتے ہیں وہ اس کے ذیل میں آتے چلے جاتے ہیں، سب کا مقصد فائنلی ذات پاک باری تعالیٰ ہی بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اسلام کی حقانیت پر توجہ رکھیں۔ آپ بیٹھ رہے ہیں اعتکاف تو اسلام حق مذہب ہے، اس کی حقانیت پر توجہ کر کے قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ یہ بھی فائنلی معرفت باری تعالیٰ پر ہی بات پہنچے گی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس عنوان سے مطالعہ کریں گے، آپ شریعت مطہرہ کا مطالعہ کریں گے، آپ قرآن کی تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، اور فائنلی آپ کو معرفت باری تعالیٰ ملے گی۔ اسلام کی حقانیت پر مطالعہ فرمائیں۔ تیسرے نمبر پر اپنی ذاتی زندگی پر فوکس کریں۔ آپ کی ذاتی زندگی، آپ اس پر کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو ذاتی زندگی ہے، من لم یعرف نفسہ لم یعرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ آپ کی اپنی لائف جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت، اس نعمت کی کیئر کرنا، اس کو سنبھالنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اپنی ذاتی زندگی پر غور فرمائیں۔ آپ کی زندگی کس انداز میں گزر رہی ہے؟ اس میں سکون ہے، اطمینان ہے، عافیت ہے،
آپ ریلیکس رہتے ہیں، آپ ہائپر تو نہیں ہو جاتے، آپ کو غصہ تو نہیں آ جاتا، آپ گالیاں تو نہیں بکتے، آپ برائیوں میں ملوث تو نہیں، کچھ بھی ہے، آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے پہلوؤں پر غور کرتے چلے جائیں اور اس میں نکھار پیدا کریں۔ 10 دن آپ کی پریکٹس کے لیے، اگر آپ کی زبان سے گالیاں نکل جاتی ہیں تو یہ 10 دن وہ ہیں کہ جن میں آپ نے اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ گالی زبان پر آوے ہی نہ۔ اگر آپ جھوٹ کے عادی ہیں تو آپ کو جھوٹ نہ بولنے کی پریکٹس کرنی۔ اگر آپ ٹینشن میں رہنے کے عادی ہیں تو ان 10 دنوں میں آپ نے ٹینشن فری ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ وسوسوں کا شکار ہیں تو ان 10 دنوں میں آپ نے اپنی ذات سے وسوسے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کتنا پرسکون سا لمحہ یہ آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان اللہ رب العالمین جل جلالہ کی پناہ میں پہنچ چکا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا ہے، پرسکون ہو جائے۔ رزق بھی مالک نے دینا ہے، عافیت بھی مالک نے دینی ہے، ٹینشنیں بھی مالک نے ختم کرنی ہے، مشکلیں بھی اسی نے حل کرنی ہے، اپنی ذاتی زندگی کو پرسکون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ دار، ہر زاویے سے، ہر پہلو سے۔ آپ اعتکاف میں جانے سے پہلے اس کے زاویے لکھیں گے، آپ اس کے زاویے لکھیں کہ یہ پہلو بھی میری زندگی کا ہے، یہ پہلو بھی میری زندگی کا ہے۔ چوتھے نمبر پر آ جائیں اپنی آئلی زندگی، آئلی زندگی، خاندانی زندگی۔ بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، آپ اس آئلی زندگی کو کیسے مینٹین کرتے ہیں، اس کے لیے آپ عمل درآمد کریں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے احکامات ہیں اس کے، آپ اس پر فوکس کر لیں۔ میں یہ عنوانات لکھتا چلا جا رہا ہوں، کسی بھی ایک ٹاپک کو آپ لے لیں اور اس پر آپ کام کریں، ورک کریں، نوٹس بنائیں، تحریریں کریں۔ 10 دن بیٹھ کر اپنی زندگی کا وہ پوائنٹ بدل ڈالیں، تبدیل ہو جائے۔ آئلی زندگی ہے آپ کی، آپ کو لگتا ہے خاندان سارا بکھرا پڑا ہے، کسی کی کسی سے بنتی نہیں، کوئی کسی کے لیے اچھا سوچتا ہی نہیں، خاندان سارے کا سارا معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہے، غربت کی زندگیاں گزار رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا پرابلمز ہوں گی، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب آپ نے ان 10 دنوں میں ان کے سولوشنز تیار کرنے ہیں، ان کے حل تیار کرنے ہیں، یہ مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں، اس پر توجہ دیں۔ یہ آپ کی آئلی زندگی۔ 5واں بھی لے لیں، آپ اس سے بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ، کہا جاتا ہے مدنی زندگی، شہری زندگی، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، وہاں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے۔ کچھ ایسا کام کریں اس دفعہ اعتکاف میں کہ 10 دن کے بعد آپ معاشرے کا بہترین فرد بن چکے ہوں، آپ معاشرے کا بہترین فرد بن چکے ہوں، آپ کی زندگی تبدیل ہو چکی ہو، آپ 10 دن کے بعد جب معاشرے میں آئے تو آپ میں نکھار آ چکا۔ اور ان سب کے لیے 5 پوائنٹ ہی میں نے لکھے ہیں، زیادہ کئی سارے عنوانات بن سکتے ہیں، ان 5 میں سے کسی بھی ایک ٹاپک پہ 10 دن آپ ورکنگ کر لیں تو آپ کی زندگی ایک نئے رخ پہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اور ان 5 پوائنٹس کو کور کرنے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ یہ 5 ان میں سے کسی بھی ایک ٹاپک پر جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ مطالعہ کرنا ہے، سبق پڑھنا ہے، کسی استاد سے رابطہ رکھنا ہے۔ 2 باتیں، ایک پڑھنا ہے، پھر استاد سے سیکھنا ہے۔ تیسری بات، آپ نے لکھنا ہے، تحریر کرنا ہے، نوٹس بنانے ہیں، آپ نے تجزیے کرنے ہیں، آپ نے تجربات کرنے ہیں، یہ سارے آپ کے علم کے مراحل بنتے چلے جائیں گے۔ اور فائنلی 10 دن آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوں گے، آپ بدل جائیں گے، آپ میں چینجنگ آ جائے گی، آپ کی زندگی میں بہت سارے انقلابات آ جائیں گے۔ کوشش کیجئے، اللہ کریم جل جلالہ آپ پر اپنا فضل رکھے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ اعتکاف کر لیا، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ یارو بخشش بھی ہو جائے گی، زندگی بھی بدل جائے گی، سوچنے کا زاویہ بھی بدل جائے گا، رہن سہن بھی بدل جائے گا، خاندان بھی سنور جائے گا، معاشرے کا ایک فرد سدھر جائے گا اگر آپ تھوڑی سی شفقت فرمائیں۔ میں نے صرف 5 لکھے ہیں، آپ اگر توجہ دیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کی نظر میں آ جائیں گی۔ کسی بھی ایک عنوان سے اپنی ذات کو نکھار لیجئے، میرا کریم فضل میں رکھے۔ دیں اجازت، ملیں گے آپ سے پھر۔ قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی، تو فی امان۔